بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باہر زور کی بارش ہو رہی تھی۔ آج بارش کا تیسرا دن تھا۔ چھت بری طرح سے ٹپک رہی تھی۔ وہ سوکھی لکڑیاں جو میں نے اپنے ڈھابے کے لیے لا کر رکھی تھی وہ بھی گیلی ہو چکی تھی۔ 3 دن سے کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب اگر کوئی گاڑی خراب موسم دیکھ کر ناشتے کے لیے رک بھی جاتی تو میرے پاس سوکھا ایندھن نہیں تھا کہ میں ان کے لیے چائے یا کھانا بنا سکوں۔ میں نے تیز برستی بارش کو دیکھ کر دل سے دعا کی، یا اللہ، اس بارش سے ہونے والا نقصان پورا کرنے کی میری حیثیت نہیں ہے، اپنا کرم کر اور اس بارش کو روک دے۔ میرا نام مریم ہے۔ اس بھری دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں۔ ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد چاچا اور چاچی نے مجھے گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو مدد کے لیے کہا لیکن کسی رشتہ دار نے میری کوئی مدد نہ کی۔ یہ ڈھابا جس میں آج میں موجود ہوں، یہ فٹ پاتھ پر رہنے والے ایک بے سہارا عورت کا ڈھابا تھا جس نے مجھے سڑک پر بھوکا دیکھ کر رحم دلی سے مجھے اپنے ڈھابے میں بلا لیا تھا۔ گھر سے نکالے جانے کے وقت میری عمر 13 سال تھی اور اس وقت میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ مجھے پناہ دینے والی رحم دل عورت، جسے میں اماں کہتی تھی، اب اتنی بیمار اور ضعیف ہو چکی تھی کہ سارا دن بستر پر ایک کونے میں پڑی رہتی تھی۔ اس ڈھابے کے ساتھ ہی ایک کچا پکا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ہم رہتے تھے اور ہماری ضرورت کا سامان رکھا رہتا تھا۔ ڈھابے کی کمائی اتنی تھی کہ ہم دونوں عورتوں کا گزر بسر آسانی سے ہو جاتا تھا، مگر ہم اتنا نہیں جوڑ پاتے تھے کہ ڈھابے کی حالت بہتر کی جا سکے یا پھر برے وقت میں ہمارے کام آ جائے۔ مریم، کہاں ہو تم بیٹا؟ مجھے واش روم تک لے جاؤ۔ اندر سے مجھے اماں نے آواز لگائی۔ میں نے چھتری ہاتھ میں لی اور اماں کو لے کر واش روم کی طرف چل پڑی۔ تھوڑی دیر میں جب واپس اپنے ڈھابے پہ پہنچی تو میری نظر سڑک پر سے چل کر آنے والے 4 مسافروں پر پڑی۔ انہوں نے شہری لباس پہن رکھے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بارش کے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ڈھابے کے سامنے پہنچ کر چاروں رک گئے اور پھر مجھے آواز دے کر کہا کہ چائے مل سکتی ہے 4 کپ۔ میں جو 3-4 روز سے بالکل فارغ بیٹھی تھی، یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ میں نے انہیں کہا کہ جی ضرور مل سکتی ہے، آپ آئیں اندر، آ کر بیٹھ کر کچھ انتظار کر سکتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ چاروں اندر چلے آئے۔ میں نے جلدی جلدی چائے کا پانی چڑھایا۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چاروں میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ میرا دل تھوڑا گھبرایا بھی، اور کیونکہ وہ دوسرا کوئی بھی گاہک ڈھابے پر نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہی تھی کہ یا اللہ، آج کچھ گاہک بھیج دے تاکہ میں بھی 4 پیسے کما سکوں۔ ابھی میں ان کو چائے دے کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ ایک جوڑا بارش میں بھیگتا ہوا پہنچا۔ لڑکی کافی خوبصورت اور کم عمر سی تھی۔ اس لڑکی نے فرمائش کی کہ کیا چائے کے ساتھ گرم پکوڑے بھی مل سکتے ہیں؟ میں نے اسے خوش دلی سے کہا جی، لیکن کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ وہ دونوں میاں بیوی بھی جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئے اور بارش سے لطف اندوز ہونے لگے۔ میں نے جلدی جلدی بیسن کا گھول بنا لیا۔ میں پکوڑے بہت اچھے بناتی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ انہیں میرے پکوڑے ضرور پسند آئیں گے۔ اتنی دیر میں چائے بن کر تیار ہوئی۔ میں نے گرم گرم پکوڑے بھی نکال دیے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو چائے اور پکوڑے پیش کر دیے۔ وہ چاروں لڑکے یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہمیں بھی پکوڑے بنا دیں۔ میں نے ان کے لیے بھی پکوڑے بنا دیا۔ لڑکا اور لڑکی شاید جلدی میں تھے۔ وہ چائے اور پکوڑے کھا کر بل دے کر چلتے بنے، لیکن وہ چاروں دوست ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انہیں کئی بار پکوڑے بنا کر دے چکی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد پکوڑے مانگ لیتے تھے۔ میں حیران بھی ہو رہی تھی کہ یہ چاروں لوگ اتنے پکوڑے کیسے کھا رہے ہیں۔ ویسے تو راستہ سنسان پڑا تھا، لیکن شاید دھواں دیکھ کر گاڑیاں رکنے لگی تھیں۔ کبھی ایک گاہک آتا، کبھی دوسرا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 2 گھنٹے کے اندر میری کافی زیادہ سیل ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ چاروں لڑکے ابھی تک بینچوں پر ہی بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے مجھے خوش دیکھا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ انہوں نے کوئی ایسی بات یا حرکت نہیں کی تھی اب تک۔ اب وہ چاروں بھی اٹھ کر اپنا بل دینے لگے جو بہت زیادہ بن چکا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ دودھ تقریباً ختم ہونے کو ہی تھا۔ اتنی بارش میں گاؤں سے جا کر دودھ لانا مشکل تھا۔ میں کریم چچا کا انتظار کرنے لگی جو مجھے دودھ دینے آتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ جیسے ہی چاچا دودھ لے کر پہنچے، میں نے انہیں کہا چاچا، اگر کریم میں کوئی دکان کھلی ہو تو مجھے بیسن اور پیاز بھی لا دیں۔ چاچا کے ہاتھ میں ایک تھیلی سی تھی۔ انہوں نے وہ تھیلی میری طرف بڑھائی تو اس میں پہلے سے ہی پیاز اور بیسن تھا۔
میں نے حیرت سے چاچا کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، مجھے معلوم تھا اس موسم میں اگر کوئی گاہک آ گیا تو تمہیں مشکل ہوگی، اس لیے میں آتے ہوئے ساتھ میں بیسن اور پیاز لیتا آیا ہوں، اور تمہاری چاچی نے دیسی انڈے بھی بھیجے ہیں کہ اگر کوئی ناشتے کے لیے رکے تو تمہیں مسئلہ نہ ہو۔ میں چاچا کی یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ کچھ لوگ بنا کہی ہی ہمارے دل کا حال جان لیتے ہیں۔ کریم چچا ایسے ہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا ساتھ میرے ساتھ کافی زیادہ پرانا ہو چکا ہے۔ وہ خود بھی زیادہ امیر تو نہیں ہے، لیکن ایک احساس کرنے والا دل رکھتے ہیں جس سے اکثر وہ میری پریشانی بھانپ کر میری مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ دیر رک کر چچا چلے گئے۔ میں نے اماں کے لیے کھانا بنایا اور کمرے کا بیچ کا دروازہ کھول کر خود بھی اماں کے پاس جا بیٹھی۔ اماں نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا، بیٹی آج تو کافی رونق لگی رہی، اچھا گزارا ہو جائے گا نا؟ میں نے مسکرا کر اماں سے کہا، اماں آپ کی دعائیں ہیں، یہ پچھلے 3 دن تک کوئی بھی نہیں آیا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے تھوڑی ہی دیر میں کافی سیل ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی چچا کریم مجھے سامان بھی دے گئے ہیں، ورنہ سامان بھی تقریباً ختم ہی تھا۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا، پھر میں نے انہیں چائے بنا کر دی۔ مجھے کافی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ میں ڈھابا بند کیے بغیر ہی اماں کے برابر میں لیٹ گئی۔ میری آنکھ عجیب سے شور سے کھلی، یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ بول رہے ہوں۔ اماں گہری نیند میں تھی۔ میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور جوتے پہن کر باہر چلی آئی۔ یہ کوئی مسافر وین تھی جو شاید گھومنے کے لیے نکلی تھی، اور موسم خراب دیکھ کر رک گئے تھے۔ وہ سب ڈھابے میں رکھی بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے میں سے کسی نے مجھے آواز دے کر بھی پکارا تھا کہ ڈھابے پر کوئی ہے۔ میں باہر نکل کر ان سے پوچھنے لگی تو انہوں نے کہا کہ ہم کافی دیر سے کوئی کھانے پینے کا سٹال ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی سٹال نہیں ملا، اکثر بند پڑے ہیں۔ کیا ہے یہاں سے ہم سب مسافروں کے لیے کچھ کھانے کا سامان مل سکتا ہے؟ میں نے ان پر نظر ڈالی تو وہ کوئی 10-12 لوگ تھے، جس میں عورتیں کالی چادروں میں ملبوس تھیں اور مردوں نے کچھ بھی پرانی طرز کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ مل تو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم بھی لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں، جب تک ہم کچھ دیر سستا لیں گے تب تک آپ کھانا بنائیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ گیلی لکڑیاں جو جلنے کے قابل نہیں تھیں اب چولہے کے پاس ایسے کھڑی تھی جیسے کسی نے انہیں سوکھنے کے لیے کھڑا کیا ہو، اور وہ کافی حد تک سوکھ بھی گئی تھی۔ میں نے جلدی سے آگ جلانا شروع کی، پراٹھوں کے لیے آٹا گوندا۔ میں نے انہیں بتایا کہ انڈا اور پراٹھا ہی مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے جلدی پراٹھے تیار کیے اور ساتھ میں چائے کا پانی بھی چڑھا دیا۔ اب میں جلدی انڈے بنا رہی تھی۔ انہی میں سے ایک نوجوان اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ہمیں بھوک تیز لگی ہے، اگر مدد کروا دوں گا تو جلدی کام ختم ہو جائے گا۔ میں نے بھی اسے اجازت دے دی۔ وہ جلدی میرے پاس سے انڈے پراٹھے لے جا کر اپنے لوگوں کے سامنے رکھنے لگا۔ میرا کام کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر بعد وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے مجھے میری توقع سے زیادہ پیسے دیے تھے۔ ان کو گئے ہوئے ابھی کچھ لمحے ہی ہوئے تھے کہ چاچا کریم بھاگتے ہوئے میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے، بیٹا تمہارے پاس کوئی آرڈر آیا ہے کیا؟ میں کچھ دور تھا، تمہارے چولہوں سے بہت زیادہ دھواں نکل رہا تھا۔ میں جلدی پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری سائیکل پنکچر ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے انڈے اور پیاز لانے کا کہا تھا۔ انہوں نے میرا سامان مجھے پکڑا دیا۔ میں نے ان کو خوشی سے بتایا کہ ہاں چاچا، ابھی تمہارے سامنے ہی تو وہ وین یہاں سے گئی ہے جس میں کافی سارے لوگ کھانا کھانے کے لیے رکے تھے۔ وہ جیسے ہی یہ سن کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، میں تو بالکل تمہارے سامنے بہت دیر سے سڑک پر رکا ہوا ہوں، میں نے تو کوئی گاڑی آتے جاتے نہیں دیکھی۔ مجھے یہ سن کر بہت عجیب لگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید چاچا کی نظر بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہے اور انہیں کوئی وہم ہوا ہو۔ میرے ڈھابے پر رونق رہنے لگی۔ چند ہی دن میں میرا کام اچھے سے اچھا چل پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں کچھ بہت عجیب ہونے والا ہے۔ میرے ڈھابے پر ایک بزرگ آئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی میں بھوکا ہوں، لیکن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا مجھے کھانا مل سکتا ہے؟ میں نے خوش دلی سے انہیں بٹھایا اور ان کے سامنے کھانا لگا دیا۔ وہ کھانا کھاتے جاتے اور بڑی عجیب سی نظروں سے ڈھابے کی طرف دیکھتے جاتے۔ وہ کچھ بے چین سے لگ رہے تھے۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے، بیٹا کیا تمہارے ساتھ کبھی کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے؟ میں یہ سن کر تھوڑی سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے مجھے لگا شاید وہ بزرگ جان بوجھ کر ایسی بات کر کے میرا دھیان اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن پھر میرے دل نے کہا کہ ہو سکتا ہے انہیں کچھ محسوس ہوا ہو۔
میں نے انہیں کہا کہ بابا زیادہ عجیب تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہیں کہ میں حیرت زدہ رہ جاتی ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے ذہن پر زور دیا اور یاد کر کے انہیں بتانے لگی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے اور جب میں اس چیز کو منگوانے کے لیے سوچتی ہوں تو خود بخود وہ چیز میرے سامنے رکھی ہوئی مل جاتی ہے، حالانکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہوتا ہے کہ وہ چیز وہاں پر موجود نہیں تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سوکھی لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں تو خود بخود مجھے لکڑیاں رکھی ہوئی ملتی ہیں اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نے ہی انہیں اسی جگہ پر رکھا تھا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ دودھ ختم ہونے والا ہوتا ہے، میں دودھ منگوانے کے لیے سوچتی ہوں، تھوڑی دیر بعد جب میں دودھ کا برتن دیکھتی ہوں تو وہ پھر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں کافی دن سے پریشان ہوں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے۔ وہ میری بات سن کر چونک پڑے اور کہنے لگے، بیٹا یہاں پر کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ تمہارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اگر تمہیں کبھی کوئی پریشانی محسوس ہو، ڈر، خوف یا بہت عجیب محسوس ہو تو مجھے بتانا۔ میں یہاں گاؤں سے باہر ہی اپنی کٹیا میں رہتا ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میں بھی تھوڑی سی پریشان ہو گئی اور پھر میں نے سوچا کہ ابھی تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی بنی تو بابا سے رابطہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے رہے اور پھر مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ اسی رات کا ذکر ہے کہ میں سو رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ باہر کوئی دبے پاؤں گھوم رہا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا شاید کوئی چور اچکا یا سوچ کے ڈھابے میں گھس آیا کہ ہم اکیلی عورتیں بھلا اس کا کیا کر لیں گی۔ اماں بھی ایسی ہی حالت میں نہیں تھی کہ میں انہیں اٹھاتی۔ میرا دھیان باہر کی طرف آتی ہوئی آوازوں پر لگ چکا تھا۔ میں بنا آواز کیے ہوئے اپنے بستر سے اٹھی اور دروازے میں بنے 4 چھوٹے سوراخوں سے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں کانپ کر رہ گئی کہ واقعی وہاں پر کچھ نقاب پوش گھوم رہے ہیں۔ وہ ساری جگہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن انہیں وہاں سے کوئی قیمتی چیز ملے، لیکن ہم جیسے غریب لوگوں کے پاس قیمتی کیا ہوتا ہے۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان تینوں نے ایک دوسرے کے نزدیک کھڑے ہو کر کوئی صلاح مشورہ کیا اور اپنے قدم اب اس دروازے کی طرف بڑھا دیے جہاں پر میں دروازے سے چپکی ہوئی باہر کا منظر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے حواس بالکل ہی کام کرنا چھوڑ گئے۔ یہ دروازہ بالکل کمزور سی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اگر وہ اسے دھکا دیتے تو ضرور اس کا لاک بھی کھل جاتا اور شاید دروازہ ہی اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا۔ میں آئے دن یہ خبریں سنتی رہتی تھی کہ ڈاکوؤں نے گھر میں گھس کر گھر کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی بھی کی ہے اور سامان بھی لے گئے۔ میرے پاس زیادہ تو کچھ نہیں تھا، لیکن آج کل ڈھابے کی سیل اچھی ہو رہی تھی تو چند ہزار روپے میں نے جمع کر لیے تھے تاکہ میں بارشوں سے پہلے ڈھابے کی چھت کی مرمت کروا سکوں اور میں اس میں کچھ تبدیلیاں لا سکوں۔ اور میرے پاس میری اماں کی نشانی، ان کی دی گئی کچھ سونے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تھیں جو مجھے اپنی جان سے بہت زیادہ پیاری تھیں اور میں کبھی انہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں ابھی اپنی انہی سوچوں میں گم تھی کہ ان کے بڑھتے ہوئے قدم ایک دم سے رک گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے دروازے کے سامنے کوئی سایہ سا آ کر رک گیا ہے اور پھر میں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ 4 سائے ان 3 لوگوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری آواز نہ نکلے، لیکن اماں یہ شور شرابہ سن کر جاگ گئی تھیں اور ڈری سہمی سے اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی میری طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے آواز دے کر پوچھا کہ بیٹا باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ چاروں نامعلوم کون ہیں اور نہ جانے اب کیا ہوگا۔ وہ 4 سائے ان تینوں کو بہت بری طرح سے مار رہے تھے۔ میرا ڈھابا ایسی جگہ پر تھا کہ وہاں پر ہونے والی چیخو پکار کوئی سن نہیں سکتا تھا۔ وہ تینوں اب بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے اور میں اپنی آنکھوں سے انہیں اڑا اڑا کر نیچے گرتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ایک دم سے بنا دروازہ کھولے یہ 4 لوگ اندر سے کہاں سے آ گئے اور اب وہ تینوں گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازہ کھولے بنا ہی وہ لوگ دروازے میں سے کیسے نکل چکے تھے۔ خوف کی وجہ سے میرے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ میرے ذہن میں ایک دم سے ایک بزرگ کی کہی ہوئی بات تازہ ہو چکی تھی، مطلب اس ڈھابے پر ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی رہتا تھا۔ آخر وہ کون تھے؟ میں نے دیکھا کہ ان 4 میں سے ایک سایہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب آنے لگا یا اس کی طرف آنے لگا، میں بھاگتی ہوئی جا کر اماں سے لپٹ گئی۔ اماں بھی دہشت زدہ ہو چکی تھیں۔ ہم دونوں کافی دیر یوں ہی دم ساتھ کر بیٹھے رہے۔
ایک دم میں نے دیکھا کہ دروازے سے دھوئیں کی طرح کچھ اندر داخل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک وجود میں ڈھل گیا۔ وہ پورے کا پورا سیاہ رنگ کا تھا، اس کے کپڑے بھی سیاہ تھے، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، نہیں معلوم کیا ہو رہا تھا کہ اس کے کپڑے کہاں ختم ہو رہے ہیں اور اس کا چہرہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے آگے کچھ دیکھنے کی تو اب مجھ میں سکت باقی نہیں رہی تھی۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا تھا، نہ جانے مجھے کب واپس ہوش آیا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے بستر پر پڑی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو اماں بھی سکون سے سو رہی تھیں۔ یوں ہی میری نظر بھٹکتے بھٹکتے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف گئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ابھی تو صبح ہونے میں پورا 1 گھنٹہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جب میری آنکھ کھلی تو 4 بج رہے تھے، مطلب اتنی دیر لڑائی ہوئی، وہ ٹائم اتنا کم تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں نہ جانے کتنی دیر سو کر اٹھی ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اماں کے بستر پر ان سے لپٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اب میں اپنے بستر پر آرام دہ حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ یہ سب میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتی، مجھے لگا جیسے مجھے بہت گہری نیند آ رہی ہے۔ صبح میری آنکھ اماں کی آواز سے کھلی، جو بڑے پیار سے مجھے پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مریم بیٹا اٹھو، آج اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ دیکھو کتنا زیادہ وقت ہو گیا ہے، آج تو تم نے ابھی تک ڈھابے کی صفائی بھی نہیں کی۔ میں اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی اور گھڑی کی طرف دیکھا تو گھڑی پورے 8:15 بجا رہی تھی۔ میں نے ایک دم اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، اماں مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اتنی دیر میں کیسے سوتی رہی؟ میرا تو برسوں سے معمول ہے کہ میں صبح 6 بجے اٹھ کر ڈھابا صاف کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ اماں کہنے لگی، بیٹا معلوم نہیں کیوں آج میری آنکھ بھی دیر سے کھلی ہے، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ تم کبھی اتنی دیر تک سوتی نہیں ہو، چلو آج تمہیں بھی سونے دیا جائے۔ میں نے جلدی سے اپنے پیروں سے چپلیں پہنی اور باہر کی طرف بھاگی کہ منہ ہاتھ دھو کر اپنا کام شروع کر سکوں۔ دروازہ کھولتے ہی یہ دیکھ کر میں حیرت سے اپنی جگہ پر جمی رہ گئی کہ ڈھابے کی مکمل صفائی ہو چکی تھی، چولہے میں آگ جل رہی تھی اور چائے بھی چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر اماں کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا، اماں آپ خود چل کر گئی ہیں صفائی کرنے، اور یہ چائے ناشتہ آپ نے بنایا ہے؟ اماں میری طرف دیکھ کر ہنسی اور کہنے لگی، بیٹا اتنے برسوں سے میں نے اٹھ کر کوئی کام کیا ہے؟ میں تو تمہارے سہارے کے بنا چل بھی نہیں سکتی، تو پھر میں کام کیسے کروں گی؟ میرا ذہن اور بھی زیادہ الجھ گیا۔ میرے ذہن میں رات کی ہلکی ہلکی یاد تازہ ہونے لگی، لیکن مجھے لگا شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، کیونکہ ڈھابے پر تو ایسا کوئی بھی نشان نہیں تھا کہ یہاں پر رات کچھ ہوا ہے۔ میں اپنی سوچوں میں گم، نہ جانے کب منہ ہاتھ دھو کر چائے اور ناشتہ لے کر واپس اماں کے پاس پہنچ چکی تھی۔ میں نے اماں کو مزید پریشان کرنا نہیں چاہا۔ ہم دونوں نے ناشتہ کیا اور میں باہر نکل کر اپنے ڈھابے پر بیٹھ گئی۔ میرے دل میں چپکے چپکے کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے ان بزرگ سے مل لینا چاہیے، لیکن ایک طرف میرے ذہن میں یہ خیال بھی اٹھ رہا تھا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر گاہکوں نے آنا شروع کر دیا اور میں کام میں اس قدر الجھ گئی کہ میرے ذہن سے ہر چیز نکل گئی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، میرے حالات دن بدن بہتر ہو رہے تھے اور اندر ہی اندر میں جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ہے، لیکن اپنے فائدے کی غرض سے میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ برتن چھوڑ کر کچھ لینے جاتی تو مجھے وہ برتن لمحوں کے اندر دھلے ہوئے مل جاتے تھے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے چاچا چاچی کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے ڈھابے کی اچھی خاصی آمدنی ہو رہی ہے تو وہ مجھ پر اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے کے لیے میرے پاس چلے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ وہ معافی چاہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلوں۔ میں اس بات پر بے حد حیران پریشان تھی۔ وہ بوڑھی اماں سے بھی ملے اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کئی سال تک میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مجھے زمانے کی ٹھوکروں میں رلنے سے بچا لیا۔ اماں غصے سے کہنے لگی کہ آج تمہیں اس بچی کی یاد آ گئی ہے، اور جس وقت اسے سڑکوں پر بے سہارا چھوڑ دیا تھا تب تمہاری یہ محبت کہاں چلی گئی تھی؟ وہ لوگ بضد رہے کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی اور اب اس غلطی کی تلافی چاہتے ہیں۔ میرے دل کے ایک کونے میں خیال اٹھا کہ جو بھی ہے میرا اصلی خاندان اور خون کا رشتہ ہے، مجھے ان کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ دوسری طرف میرے زمین نے مجھے کچوکے لگائے کہ جس عورت نے تمہیں سہارا دیا اور اپنی بیٹی کی طرح تمہیں سنبھالا، جو اس عورت کو بڑھاپے کے سالم میں چھوڑ کر تم جانا چاہتی ہو، وہ تمہارے سہارے کے بغیر چل پھر بھی نہیں سکتی۔ میں اس کشمکش میں الجھ گئی۔ چاچا چاچی آرام سے بیٹھ کر چائے پکوڑے کھا رہے تھے جو میں نے مروتا ان کے سامنے رکھ دیا۔
اچانک چاچا کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ ایک دم سے اچھل کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ کسی نے مجھے تھپڑ دے کر مارا ہے۔ وہ شک بھری نظروں سے چاچی کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے تم یہ مذاق کر رہی ہو نا؟ چاچی کہنے لگی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ایک دم سے چاچی بھی زور سے اچھلی اور اپنی گردن مسلنے لگی۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے کسی نے گردن پر تھپڑ مارا ہے۔ میں ان کے سامنے کھڑی تھی اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ میں یہ سن کر پریشان سی ہو گئی۔ اچانک ان دونوں پر تھپڑوں کی بارش سی ہونے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر ادھر سے ادھر پھدک رہے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ ایک دم سے چاچی نے اپنا گلا پکڑ لیا اور بری طرح سے کھانسنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کا گلا دبا لیا ہو۔ اور پھر وہ خود بخود کہنے لگی رکو، ٹھہرو، میں بتاتی ہوں کہ میں یہاں کیوں آئی تھی۔ اور پھر اس نے نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا۔ مریم کے نام پر بھائی صاحب نے اپنا گھر کر رکھا ہے۔ ہمارا مقصد تھا کہ اسے پیار سے بہلا پھسلا کر یہاں سے لے جائیں گے اور اپنے بیٹے رستم کے ساتھ اس کی شادی کرا دیں۔ رستم میری بہن کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ مریم کو کچھ دن ہنسی خوشی رکھیں گے اور اس کے بعد کسی نہ کسی حادثے میں مریم کی جان چلی جائے گی، اور یوں ہم دنیا کی نظر میں بھلے بھی بن جائیں گے اور مریم کا شوہر ہونے کے ناطے وہ گھر رستم کے حصے میں آ جائے گا، اور پھر کچھ دنوں بعد ہم رستم کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کر دیں گے۔ چاچی بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اچانک کسی نے ان دونوں کو گردن سے پکڑ کر نیچے دے مارا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ وہی سائے ہیں جنہوں نے میرا ڈھابا ان چوروں سے بچایا تھا، اور اب چاچی کی اصلیت میرے سامنے لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں نقصان سے بچ جاؤں۔ میں نے نفرت سے چاچا چاچی کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، آج کے بعد میرے لیے تم سب مر گئے ہو۔ میں دوبارہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ راستہ چلتے ہوئے لوگ چاچا چاچی کو دیکھ رہے تھے۔ ڈھابے پر ایک بھیڑ سی جمع ہو گئی تھی۔ سبھی لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ چاچا چاچی کو مارنے والا کون ہے۔ لوگ نفرت سے ان کی طرف دیکھ کر تھوک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا خوفی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، یتیم بھتیجی کے ساتھ کیا کرنے کی سوچی تھی۔ چاچا چاچی شرم سے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ میرے دل میں اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا۔ میرا دل رو رہا تھا، خون کے رشتوں سے میرا اعتبار بالکل اٹھ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے بھیڑ چھٹنے لگی۔ چاچا چاچی کب کے جا چکے تھے۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی اور اماں مجھے چپ کرانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ایک دم سے میں نے اس طاقت کو آواز دینے کا فیصلہ کیا جو اب تک مجھے بچاتی رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آ جاؤ، مجھے اب تم سے ڈر نہیں لگتا۔ اس دنیا میں انسان سے زیادہ خطرناک مخلوق کوئی بھی نہیں ہے۔ اماں میری یہ بات سن کر پر اسرار انداز سے مسکرانے لگی، اور پھر پلک جھپکتے ہی میں وہاں پر 4 سائے ظاہر ہوئے۔ آج ان کے چہرے بھی صاف واضح دکھائی دے رہے تھے اور چاروں نوجوان تھے، خوبصورت شکل و صورت کے مالک، اور چاروں ہی کی شکل ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی تھی۔ میں ان کو دیکھ کر کہنے لگی کہ تم چاروں کون ہو اور اب تک میری مدد کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا وہ عورت جسے تم اماں کہتی ہو وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے، اور وہی ہماری ماں ہے۔ میں نے پلٹ کر ایک دم سے اماں کی طرف دیکھا۔ اب اماں کے چہرے پر بالکل اطمینان تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کی طرف بڑے پیارے انداز سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر اماں کوئی انسان نہیں ہے بلکہ جن زادی ہے تو وہ اب تک یہاں پر بے یار و مددگار پڑی ہوئی تھی، اور اس کی اتنی طبیعت خراب رہتی ہے۔ اگر تم لوگ میری مدد کر سکتے ہو تو اپنی ماں کی کیوں نہیں؟ میرا ذہن بالکل الجھ چکا تھا۔ ان چاروں نے مسکرا کر اپنی اماں کی طرف دیکھا، اور پھر ان میں سے ایک کہنے لگا یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے تھا کہ تمہاری مدد بھی ہو جائے گی اور تمہیں سہارا بھی مل جائے۔ ہاں، اماں کی بیماری بالکل حقیقت ہے۔ یہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہے جس کا شاید کوئی علاج نہیں۔ ہم نے ہر جگہ جا کر اس کے لیے علاج ڈھونڈنے کی کوشش کر لی، لیکن اب تک ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ جب تم اماں سے ملی اس وقت ہم چاروں اپنی اماں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ کچھ عرصہ تو اماں ہمارے ساتھ رابطے میں رہی، اس کے بعد ہم چاروں ہی ایک مصیبت کا شکار ہو کر اماں سے بہت دور چلے گئے تھے۔ ہم ایک ظالم جادوگر کی قید میں تھے، اور پھر اس دن تم انجانے میں ہی ہماری مددگار بن گئی۔ یاد کرو اس دن جب جنگل میں تم لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے گئی تھی، تمہیں ایک درخت میں 4 کیلیں گڑی ہوئی ملی تھی۔
پہلے تو وہ تم کیلیں چھوڑ کر وہاں سے چل دی تھی، لیکن پھر تم نے واپس جا کر ان 4 کیلوں کو درخت سے نکال دیا تھا۔ وہ دراصل ہماری آزادی کا دن تھا، اور اسی دن شام کو ہم واپس اپنی اماں کے پاس آ گئے تھے، مگر تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ بارش کے ان دنوں میں جب تم بہت پریشان تھی، تمہاری مدد کے لیے ہم مختلف گاہکوں کی شکل اختیار کر کے تمہارے پاس آتے رہے۔ وہ مسافروں سے بھری گاڑی کوئی انسانی گاڑی نہیں تھی، بلکہ وہ بھی ہمارے قبیلے کے لوگ تھے جنہیں ہم نے تمہاری مدد کے لیے بلایا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا اور بے یقینی کے ساتھ ان سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ میں اتنے روز سے اتنے جنزادوں اور جنزادی کے ساتھ رہ رہی تھی، یہ ناقابل یقین سی بات تھی۔ اماں نے مجھے بہت پیار سے آواز دی اور کہا، بیٹا میں نے تمہاری مدد کیوں کی یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے جو ابھی تمہیں بتائی نہیں جا سکتی، لیکن میرے لیے تم بالکل میری بیٹی کی طرح ہو۔ ایک بار میرے ذہن نے کہا کہ مجھے ان سب سے دور چلے جانا چاہیے، لیکن پھر جب میں نے اپنی حالت کے بارے میں سوچا تو مجھے جنات کا یہ خاندان ہی اپنے سگے رشتہ داروں سے بڑھ کر لگا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر پہلے میں اپنے سگے چاچا اور چاچی کی بات سن چکی تھی۔ میں نے مسکرا کر ان سب کی طرف دیکھا جو نہ جانے کتنے دنوں سے بلکہ میرے خاندان کی طرح میرے ساتھ رہ رہے تھے اور میری حفاظت کر رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے میں اپنوں کے بیچ میں ہی ہوں۔ اماں ابا کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اماں نے اپنے گلے لگا لیا اور کہنے لگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی کی طرح ہی چاہوں گی۔ سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ جنات کے بچے ایک ایک نہیں ہوتے بلکہ 4 5 یا 6 ایک ساتھ میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ چاروں بھائی بھی جڑواں تھے۔ ان میں سے سب سے بڑے کا نام آغروب تھا، اس سے چھوٹا آروش تھا، تیسرے بھائی کا نام آکاش اور چوتھا بھائی سب سے زیادہ شرارتی تھا، اس کا نام نقوش تھا۔ وہ چاروں میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، لیکن ان میں سے سب سے چھوٹا نقوش مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا، ہمیشہ آس پاس ہی رہتا تھا، میرے ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتا تھا۔ جب اچانک ایک روز کھانے کے دوران اماں نے میرے رشتے کی بات چھیڑ دی، میں بہت زیادہ شرما گئی تھی۔ وہ تینوں بھائی اب میرا مذاق اڑا رہے تھے، مجھے بہت زیادہ چڑ رہے تھے، جبکہ نقوش خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس دن کے بعد سے نقوش مجھ سے دور دور رہنے لگا۔ جب ایک روز میں نے اماں کی بات سنی جو کہ نقوش کو کافی غصے میں کچھ کہہ رہی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتی، مریم کے پاس سے میں نے خود وعدہ کیا تھا، اب میں اس کے خلاف نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ اماں میرے اماں ابا سے ملی ہوئی ہیں، انہوں نے میری اماں ابا کو دیکھا ہوا ہے، پر وہ نقوش سے اتنا غصے میں کیوں بات کر رہی تھی؟ میں نے نقوش سے ہی پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ باقی تینوں بھائی اپنی بستی میں گئے ہوئے تھے، جب اچانک ہی میں نقوش کے کمرے میں گئی جو کہ گہری سوچ میں گم تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس گئی تو وہ سمٹ گیا اور کہنے لگا کہ مریم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے فوراً ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس کی اس حرکت پر میں ہکلا گئی تھی، کیونکہ پہلے تو وہ بہت زیادہ اٹیچ تھا، ہمارے بیچ ایسا کوئی تکلف نہیں تھا۔ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ دراصل میں نے تمہاری اور اماں کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ آخر اماں کا میرے ماں باپ کے ساتھ کیا تعلق تھا اور وہ کس وعدے کی بات کر رہی تھی؟ نقوش کہنے لگا، کچھ نہیں، بس اماں یہ چاہتی ہیں کہ تمہاری شادی جلد سے جلد ہو جائے اور پھر تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اس نے گویا منہ پھیر کر کہا۔ اس کا لہجہ کافی اکھڑا تھا۔ اتنے میں وہ تینوں بھائی بھی وہاں ہیولے کی شکل میں آئے اور پھر اپنے اصلی روپ میں آ گئے۔ آغروب نے جیسے ہی نقوش اور مجھے دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، نہ جانے وہ اتنے غصے میں کیوں تھا۔ نقوش کو گھر رہا تھا۔ جب نقوش مجھ سے کہنے لگا کہ مریم بہت رات ہو گئی ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، پر میرا موڈ سونے کا تھا ہی نہیں۔ ہم کافی عرصے سے ایک ساتھ رہ رہے تھے، ہم لوگ رات کو بہت زیادہ کھیلتے۔ نقوش تو بہت زیادہ سنجیدگی سے مجھ سے کہہ رہا تھا۔ تبھی میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ اچانک ہی ایک روز اماں نے مجھے بتایا کہ رشتے والے مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں گھبرا گئی تھی۔ جیسے رشتے والے آئے تو انہوں نے رشتہ ڈن کر دیا، پر اگلے روز ہی مجھے یہ بری خبر سننے کو ملی تھی کہ وہ لڑکا تو حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ آغروب بہت زیادہ غصے میں تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جانتا ہو یہ حادثہ کیسے ہوا۔
اس روز رات کے وقت میں جیسے ہی باہر نکلی تو وہ نقوش کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ نہ جانے وہ اسے اتنا کیوں مار رہا تھا، پر میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے مطابق اس لڑکے کو نقوش نہیں مروایا ہے۔ پر وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ میں نقوش سے بہت زیادہ بدگمان ہو گئی تھی۔ اگلے روز میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا بھائی، جب مجھے مار رہے تھے تو تم وہ منظر دیکھ رہی تھی اور تمہیں ساری سچائی کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ یہی بات ہے کہ میں نے اسے مارا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ تمہاری شادی ہو جاتی تو پھر تمہاری ساری زندگی تباہ ہو جاتی۔ وہ اچھا انسان نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کی بات سے میں متفق تھی کہ اگر وہ میرے لیے اچھا انسان نہیں تھا تو اس نے میری بھلائی کے لیے اس کو مارا ہے، اس میں برائی کیا تھی؟ پر ہاں، یہ بات غلط تھی کہ اس نے ایک بے گناہ کو مروا دیا، لیکن آخروف کو اب ہر وقت غصہ آیا رہتا تھا۔ اس نے نقوش کو اپنی بستی میں بھیج دیا اور یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اب تم یہاں بالکل نہیں آؤ گے۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے آخروف کو کہا کہ دیکھو، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ اتنے غصے میں بات کرتے ہو، آخر اس نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ آخروف کہنے لگا، مریم تم ہماری بہن ہو، ہم ساری زندگی تمہارے محافظ بن کر رہیں گے، لیکن نقوش جذباتی ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ تم ہماری کیا لگتی ہو، اسے سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے میں اسے اس کی بستی میں بھیج رہا ہوں۔ جیسے اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے تو میں اسے واپس بلا لوں گا، تم فکر مت کرو۔ یوں نقوش واپس چلا گیا، پر میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اب ایسا ہی ہوتا تھا، جو بھی رشتہ آتا تو اگلے روز وہ رشتہ یا تو ریجیکٹ کر دیتا یا پھر لڑکے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا، اور اماں بہت زیادہ گھبرا رہی تھیں۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ مریم مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میں چونک گئی تھی کہ بھلا ان میں ان کی کیا غلطی تھی، یہ تو میرے نصیب کی بات تھی۔ میں نے اماں کو تسلی دی کہ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اماں کہنے لگی کہ میں وہ جانتی ہوں جو تم نہیں جانتی، بس مجھے معاف کر دو۔ یوں ایک مہینہ گزر گیا۔ مہینے بعد آخروب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نقوش کو واپس لے کر آئے گا، پر وہ ابھی بھی نہیں بدلا تھا۔ اسے نقوش پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں وہ نقش کو مار ہی نہ ڈالے۔ میں نے آخروب کو سنجیدگی سے کہا کہ تم اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ آخر اس نے ایسی کون سی بڑی غلطی کی ہے؟ جب جواباً آخروب کہنے لگا کہ اسی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اس نے تمہاری زندگی برباد کرنے کی ٹھان لی ہے، تبھی تو جو رشتہ بھی تمہارے پاس آتا ہے وہ تمہیں ریجیکٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر کہ مجھے سانپ سونگھ گیا تھا، میں اب سوچنے لگی تھی کہ آخر نقوش ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایسا کیا کرتا ہے جو سارے رشتے والے مجھے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اور تو اور لڑکوں کے ساتھ بھی کچھ ہو جاتا؟ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ جب ایک روز آخروب میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ نقوش تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں آخروب کی بات سن کر ساکت ہو گئی تھی۔ جب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی پر وہ ہماری بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا، تبھی تو جو رشتہ بھی تمہارے لیے آتا ہے اگلے روز نقوش اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر دیتا تھا، یا تو انہیں دھمکی دیتا تھا یا پھر ڈھیر سارے پیسوں کا لالچ دیتا تھا، اور یوں وہ رشتے والے تمہیں ریجیکٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ بولا مجھے معاف کر دو، میں تبھی تو نقوش کو تمہارے ارد گرد بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں اسے ہمیشہ کے لیے اس کی بستی میں بھیج دوں، لیکن میرا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ ہم سب بھائی ہیں، ہمارے پاس ایک جتنی طاقت ہے۔ اگر مجھ میں سے اس سے زیادہ طاقت ہوتی تو میں یہ سب کر سکتا۔ اس نے گویا شرمندہ ہو کر مجھ سے کہا تھا۔ اتنے میں باقی دونوں بھائی بھی میرے پاس آ گئے، مجھ سے کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو، ہم تمہاری شادی کسی آدمزاد سے ہی کروائیں گے، اور جب تم اپنی زندگی میں سیٹ ہو جاؤ گی تبھی ہم اپنی بستی میں واپس آئیں گے۔ ان کی بات سن کر میں سہم گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں اماں کو اپنے سے دور کبھی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا۔ جب میری بات پر اماں مسکرا کر کہنے لگی کہ بیٹی حقیقت تو کچھ اور ہے، میں نے تمہیں سہارا نہیں بلکہ اصل میں تو تمہارے ماں باپ نے میری مدد کی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اماں مجھے بتانے لگی کہ بیٹا دراصل بات یہ ہے
کہ جب میں بیمار تھی تو انسانوں کی بستی میں بھٹکتی رہتی تھی۔ میرے چاروں بیٹے تو مجھ سے دور تھے، تبھی تمہارے ماں باپ نے مجھے پناہ دی۔ جب ایک روز اچانک ہی میں اپنے اصلی روپ میں تھی اور اچانک تمہارے باپ کو میری سچائی کا پتہ چل گیا، پر تمہارے نیک باپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری سچائی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تمہارے باپ کو پتہ تھا کہ میں جن زادی ہوں۔ جب ایک روز اچانک ہی تمہاری اماں تمہاری پیدائش کے 2 سال بعد ہی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، یوں تمہارا باپ دل کا مریض بنتا گیا۔ میں نے اپنی طاقت سے ان کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، پر آخری وقت ان سے مجھ سے وصیت کی تھی کہ میری بیٹی کا دھیان رکھنا، اور ہاں میں جانتا ہوں کہ اس کے چچا چچی اسے کچھ عرصے بعد چھوڑ دیں گے، اس کے بعد تم ہی اس کا واحد سہارا ہوگی۔ پر میری ایک شرط ہے، تمہیں میری بیٹی کی شادی آدم ذات سے ہی کروانی ہوگی۔ یوں کہہ کر تمہارے والد نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی تھی۔ اسی دن سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب بھی تم میرے پاس آؤ گی میں ہی تمہارے لیے اچھا رشتہ تلاش کروں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ میں جن زادی ہوں، کیونکہ اس وقت تم بچی تھی، تم مجھے دیکھتی تو ڈر جاتی، اس لیے میں نے اسی بڑھاپے کے روپ میں آ کر تمہیں بہت مدد کی تھی۔ اگر میں خود کو غریب نہ دکھاتا تو شاید میرے اندر یہ احساس کمتری رہتی کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پر میں تمہیں ہمت دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے گھر کو اس ڈھابے میں بدل دیا تھا۔ میں یہ سن کر اماں کے سینے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ اماں کیوں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی نقوش سے ہو، جبکہ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا تھا، ابھی تک میرا رشتہ نہیں رہا تھا۔ نقوش بھی اب اسی ضد میں تھا کہ وہ واپس تب آئے گا جب میری اس کے ساتھ شادی پکی ہوگی، پر اماں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، میں اس کے باپ سے کیا گیا وعدہ توڑ نہیں سکتی۔ میں بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ میرا تو یہی ماننا تھا کہ کبھی بھی کسی جن زادے اور آدم زادی کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نقوش کو خود سمجھاؤں گی۔ تبھی میں نے آغروب سے بات کی تھی اور یوں اس سے کہا کہ وہ نقوش کو یہاں لانے میں میری مدد کرے اور اسے کہہ دے کہ میں شادی کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ مگر آغروب نے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہو جائے گا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں؟ جب میں نے اس سے کہا کہ کبھی کبھار بات سلجھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یوں آواروں نے نقوش سے جھوٹ بولا تو وہ خوشی واپس آ گئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ تم ضرور میری محبت کے سامنے ہار مان لو گی، میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ اس کی بات پر میرا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو نقوش، پر آج تک میں نے تم سب کو اپنا محافظ اور دوست سمجھا ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے، بلکہ میں تو آدم زادی اور جن زادی کی شادی کو مانتی ہی نہیں ہوں۔ یہ سب تو میں نے تمہیں بلوانے کے لیے کہا ہے، میرے دل میں تمہارے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ مجھے معاف کر دو۔ اگر تم میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو اور میرے راستے میں رکاوٹ مت ڈالو۔ میرے رشتوں میں جو رکاوٹیں ڈال رہے ہو اسے کرنا بند کر دو۔ اس نے جیسے ہی میری باتیں سنی تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کہنے لگا کہ مریم، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ تم نے میرے جذباتوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں آج کے بعد تم سے کبھی نہیں ملوں گا، لیکن تم نے مجھے ناراض کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں تمہارا برا کبھی نہیں چاہوں گا، لیکن جتنے بھی رشتے تمہارے پاس آئے تھے وہ سب کے سب اپنے مفاد کے لیے تمہارے پاس آئے تھے۔ میں بالکل نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی ایسے کٹہرے میں چلی جائے جہاں سے تم کبھی نکل نہ پاؤ، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں تو میں چلا جاؤں گا، پر ہاں میرے دل میں ابھی بھی تمہارے لیے محبت، اور وہ محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آغروب نے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ دیکھو وہ بہت جذباتی ہے۔ ان تینوں بھائیوں کی مدد سے میرا رشتہ بہت اچھی طرح پکا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ بہت ہی اچھے تھے اور اونچے خاندان میں سے تھے، اور اس طرح اماں نے کوئی بھی اعتراض نہ کیا۔ میں بہت زیادہ اداس تھی۔ میں یہی چاہتی تھی کہ نقوش بھی میری شادی میں شریک ہو۔ آغروب کہنے لگا کہ مجھے بہت ضد ہے، وہ بالکل نہیں مانے گا۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ میں آغروب سے نقوش کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔
میں چاہتی تھی کہ وہ کسی جنزادی سے شادی کر لے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ اس کے لیے بہت زیادہ فکر مندی تھی، لیکن اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ میری شادی کر کے وہ سب بھی واپس اپنی بستی میں چلے گئے تھے، پر کچھ عرصے بعد ان تینوں بھائیوں کی شادی فکس ہو گئی اور میں پھر ان کی بستی میں گئی۔ یہاں میری ملاقات نقوش سے بھی ہوئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔